السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ العظیم بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين اللهم حاسبني حسابا يسيرا ربي زدني علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم سورۃ الانفال کر رہے ہیں۔ اب تک ہماری آیت نمبر 18 تک ہو چکی ہے اور آج ہماری آیت نمبر 19 سے لے کے 25 تک ہوگی۔ ہمارے اسپیکرز میں تلاوت کرنی ہے سیماب نے ہمیں جوائن کر لیا۔ سیماب ریسائٹیشن کریں گی، ٹرانسلیشن دیں گی، اور پھر ہمارے ساتھ رابعہ قاضی ہیں، وہ 3 آیتوں کی ہمارے سامنے تدبر رکھیں گی، اس کی تفسیر اور اپنی ریفلیکشنز، اور پھر فاطمہ سلیم ہیں وہ ہمارے سامنے اپنے رکھیں گی۔ یہ تینوں آج کے پارٹیسپینٹ ہیں۔ سیماب نے اب تک ہمیں جوائن نہیں کیا ہے، آئی گیس ہم سیماب سے رابطہ کرتے ہیں اور پھر اسے کنٹینیو کرتے ہیں۔ 2 منٹ دیں۔ یہاں ہمارے پاس آئی تھنک عمر نہیں ہے، تو عثمہ، یہ ہمارا ٹریننگ سیشن ہے۔ اس میں جو پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں، گروپ ممبرز ہیں ٹریننگ گروپ کے، وہی پریزنٹ کرتے ہیں مخصوص آیتیں۔ 1 ہفتے کا ٹائم ہوتا ہے، اسائن کر دی جاتی ہیں، ٹاسک اسائن کر دیا جاتا ہے، اور پھر ہر ہفتے ڈفرینٹ پارٹیسپینٹس پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ ان کو جو آیتیں اسائن کی جاتی ہیں اس کو پریپیئر کر کے آتے ہیں اور پھر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو دوسرے پارٹیسپینٹس ہیں وہ بھی حصہ لے سکتے ہیں اور اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کر سکتے ہیں اس آیت سے ریلیٹڈ کہ ان کو کیا لگتا ہے کہ وہ آیت ان کے لیے کیا ہے۔ صحیح۔ تو آپ بھی چاہیں تو آپ بھی اس کا حصہ بن سکتی ہیں، آپ ایز اے پارٹیسپینٹ بھی جوائن کر سکتی ہیں اور ایز اے لسنر بھی جوائن کر سکتی ہیں، لیکن آپ کا جو ہم نے کل آپ کو دیکھا تو آپ ایک بہت اچھی وہ ہیں، تو اگر آپ ایز اے پارٹیسپینٹ جوائن کریں گی تو ہم سب کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ آپ دیکھ لیں ایک دو انشاءاللہ میں سیشن۔ کوشش انشاءاللہ میں کروں گی، کوشش انشاءاللہ کروں میں گی، سیشنز انشاءاللہ میں لیتی سیشن ہوں نا، لیتی ہوں نا، دیکھتی ہوں دیکھتی کہ ہوں کس کہ طرح کا کس پیٹرن ہے، طرح کا پیٹرن ہے، کیونکہ اٹس آل نیو کیونکہ فار اٹس می۔ آل نیو فار می۔ جی بالکل، جہاں آپ کو ہیلپ چاہیے ہو آپ ہم میں سے کسی سے بھی اپنے ہیلپ لے سکتی ہیں، ہم آپ کے لیے اویلیبل ہیں ہر وقت۔ آپ ہمیں پرسنل پہ بھی میسج کر سکتی ہیں اور آپ گروپ پہ بھی پوچھ سکتی ہیں، کوئی ایشو نہیں، ٹھیک ہے؟ جزاکم ہاں اللہ جی، خیر۔ جزاکم اللہ خیر۔ اعوذ باللہ۔ سیما آپ شیئر نہ بھی کریں تو کوئی ایشو نہیں ہے، آپ پڑھ لیں، آپ اپنا اوکے، پارٹ دے دیں۔ اعوذ باللہ اعوذ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم، بسم الرجیم، اللہ بسم الرحمن اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، ان اگر تستفتحوا تم فیصلہ چاہتے ہو، فقد تو البتہ جاءکم آ گیا تمہارے پاس، الفتح فیصلہ یعنی فتح، وَأَن تَنْتَهُوا اور اگر تَنْتَهُوا تم باز آ جاؤ، فَهُوَ تو وہ خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، وَإِنْ اور اگر تعودوا تم پھرو گے، نعود ہم پھر کریں گے، ولن اور ہرگز نہ تغنیہ کام آئے گا عنکم تمہارے لیے، فئتکم
تمہارا جتھا یعنی تمہارا گروہ، شیئن کچھ، ولو اور خواہ کثرت ہو، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ مع المؤمنین مومنین کے ساتھ ہے۔ ترجمہ: اے کافرو، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو، اب فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا ہے، اب اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تم پھر وہی کام کرو گے جو اب تک کرتے رہے ہو تو پھر ہم بھی وہی کام کریں گے جو اب کیا ہے، اور تمہارا گروہ تمہارے کچھ کام نہ آئے گا چاہے وہ کتنا زیادہ ہو، اور یاد رکھو کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لے، اطیعوا اللہ، اطاعت کی اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، ولا اور نہ تولو تم پھیرو، عنہ اس سے، وانتم اور اگر تم تسمعون سنتے ہو۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرو اور اس کی تابعداری سے منہ نہ موڑو جبکہ تم اللہ اور رسول کے احکام سن رہے ہو۔ ولا اور نہ تکونوا تم ہو جو کالذین ان لوگوں کی طرح جو قالوا کہتے ہیں سمعنا ہم نے سن لیا، وہم اور وہ حالانکہ وہ لا یسمعون نہیں سنتے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے تو ہیں کہ ہم نے سن لیا مگر وہ حقیقت میں نہیں سنتے۔ ان بے شک شر بدترین دواب جانور عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سمو بہرے بکمو گونگے الذین جو کہ لا یعقلون نہیں سمجھتے۔ یقین رکھو کہ اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ ولو اور اگر علم اللہ جانتا اللہ فیہم ان میں خیرن کوئی بھلائی لا اسمعہم تو ضرور سنا دیتا ان کو، ولو اور اگر اسمعہم انہیں سنا دے لیتا ولو اور وہ ضرور پھر جائیں گے، وہم اور وہ معرضون منہ پھیرنے والے ہیں۔ اور اگر اللہ کے علم میں ان کے اندر کوئی بھلائی ہوتی تو وہ ان کو سننے کی توفیق دے دیتا، لیکن اب جب کہ ان میں بھلائی نہیں ہے، اگر ان کو سننے کی توفیق دے بھی دے تو وہ منہ موڑ کر بھاگ جائیں گے۔ یہیں تک تھا نا؟ جی، آیت نمبر 25 تک۔ اچھا 25 تک ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے لوگو وہ جو ایمان لائے، استجیبو قبول کر لو، للہ اللہ کا، ورسولی اور اس کے رسول کا، اذا جب دعاکم وہ بلائیں تمہیں، لما یحییکم اس لیے کہ جو زندگی بخشے تمہیں، وعلموا اور جان لو ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ یحول حائل ہو جاتا ہے بین المرء درمیان آدمی کے، وقلبہ اور اس کے دل کے، وانہ اور یہ کہ الیہ اس کی طرف تحشرون تم اٹھائے جاؤ گے۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول کی دعوت قبول کرو جب رسول تمہیں اس بات کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور یہ بات جان رکھو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے، اور یہ کہ تم سب کو اسی کی طرف اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا۔ واتقوا اور ڈرو تم فتنتن وہ فتنہ ہے، لا تصیبن نہ پہنچے گا الذین وہ لوگ جو ظلموا انہوں نے ظلم کیا، منکم تم میں سے، خاصتاً خاص طور پر، وعلموا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب شدید عذاب دینے والا ہے۔ اور ڈرو اس وبا سے جو تم میں سے صرف ان لوگوں پر نہیں پڑے گا جنہوں نے ظلم کیا ہوگا، اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ سیما، آپ نے ہمارے سامنے ترجمہ رکھا۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ سورہ جو ہے اس کی سٹارٹنگ جنگ بدر سے متعلق ہے، اور جنگ بدر کا تذکرہ اس میں ہے۔ جنگ بدر میں جو کامیابی نصیب ہوئی اس کا تذکرہ ہے، مال غنیمت کا تذکرہ ہے، انفال یعنی کہ نفل ایکسیسو ہونے کا تذکرہ ہے۔ تو بہت سارے سبق دیتے ہوئے ہم آج آیت نمبر 19 پہ پہنچے ہیں۔ ہم نے آیت نمبر 18 تک جو لیسنز اس سے لیے، جو سبق ہم نے اس سے اپنے لیے، ایک طرف تو بے شک یہ اس میں جنگ بدر کا تذکرہ ہے، لیکن obvious سی بات ہے کہ ان میں ہمارے لیے بھی لیسنز ہیں۔ اب آج ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 19 سے لے کے 25 تک ہمیں کیا میسیجز مل رہے ہیں، یہ سورہ ہمیں کیا بتا رہی ہے اور ہمارا دھیان کس طرف لے کے جاتی ہے۔ تو اب ہم
ہینڈ اوور کرتے ہیں رابعہ کی طرف. آئی گیٹ رابعہ کی ٹرن ہے اور پھر رابعہ کے بعد اسے کنٹینیو کریں گی فاطمہ. تو رابعہ اٹس اوور ٹو یو, آپ کنٹینیو کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ انفال میں شروع میں ہم یہ سنتے اور پڑھتے رہے ہیں کہ اس غزوہ کی جو ہے اہمیت اور اس کا ہونا مسلمانوں کے لیے کس قدر اہم اور کس قدر اس وقت جذبہ فروش تھا, اور کتنا اہم تھا کہ آگے کے جو معاملات ہونے تھے اللہ نے مسلمانوں سے لینے تھے, یا انہی لوگوں میں سے انہی مشرکوں میں سے مسلمان ہونے تھے. تو ان سب کا جو پائیوٹل ایونٹ تھا وہ یہ نمبر 1 غزوہ تھا. تو ہم سب کے ذہنوں میں کچھ نہ کچھ اس کو لے کر نالج ہے, اور ہم نے کہیں نہ کہیں اس کے بارے میں تھوڑا بہت پڑھا ہے. جو اللہ تعالیٰ کی ان آیات میں جو اسٹائل اگر آپ دیکھیں بات کرنے کا, وہ ایونٹس تو تھوڑے, لیکن اس کے اوپر جو اس کی جو اسپرچول نیچر ہے یا اس کے جو پیچھے کی انڈر لائن وجوہات ہیں سارے معاملات ہونے کی, کہ کب کیا ہوا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت عملی تھی اور اس کے اندر انہوں نے جو مٹی اٹھا کے پھینکی, یہ سارے معاملات کے پیچھے والے جو عناصر ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کر کے بات کی ہے. تو ہمیں بھی اس اسٹائل کو اپناتے ہوئے سوچنا چاہیے. تو میں ان آیات سے جو یہی سمجھی ہوں کہ ہم ایونٹس کو ایک سٹوری کی طرح پڑھنے کے بجائے اس کو اللہ تعالیٰ کے اسٹائل میں دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں. آیت نمبر 18 سے اس کے پچھلی جو پچھلی والی آیات گزری ہیں اس کے اندر مسلمانوں کی جو اس میں سٹیپس تھے اس پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو مدد دکھائی ہے اس پہ ہائی لائٹ کیا. اب آیت نمبر 18 سے نا اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ جیسے کہ میں نے تمہارے سارے عمل میں تمہاری مدد کی, یا جو تم نے خاک اپنے ہاتھ سے پھینکی تھی, یا تم نے جو وہ سارے مشرکین کو مارا تھا, وہ سب میری وجہ سے, یا میں نے ہی کیا تھا, میرا حکم تھا تو اس لیے ہوا. اسی طرح سے مشرکوں کے دلوں میں تم لوگوں کا خوف ڈالنا, تم لوگوں کا دبدبا ڈالنا, وہ کام بھی میرا ہی تھا. تو کہیں بھی ایک ذرہ برابر بھی اس بات کا تکبر مطلب ہمیں نہیں رکھنا چاہیے کہ ہماری کوئی چھوٹی سی بھی جیت یا ہماری چھوٹی سی بھی کوئی ہمیں کوئی اسٹیپ اپ ہو جاتے ہیں ہم کسی بھی چیز پہ, کسی بھی لیڈر پہ, تو وہ ہماری اپنی صلاحیت کی وجہ سے ہے. تو یہاں سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے. تو 18 نمبر کی بعد جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو سمجھ لیں کہ ایڈریس کرنے کا کہا. تھرو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ مشرکوں کا ایڈریس کر کے کلیئر کر رہے ہیں کہ دیکھو جو تمہارے دلوں میں تھا میں اس کو بھی جانتا ہوں, میں نے تمہاری دعا قبول کی. اللہ تعالیٰ نان بلیورز کی دعا بھی سنتے ہیں, وہ ان کے دلوں کے حال بھی جانتے ہیں, اور وہ ان کے دلوں کا مالک بھی ہے, ہمارے دلوں کا مالک بھی ہے. اور وہاں پر جو شک میں تھے, ایمان کے شک میں جو ہوتے ہیں, ان کے دلوں کا حال بھی جانتے ہیں, ان کا دلوں کا مالک بھی ہے. تو یہ آیات اتنی جو ہے وہ اگر ہم لمبا کھینچنا چاہیں تو بہت زیادہ اس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے, میں اس کو شارٹ رکھتی ہوں کیونکہ 21 کے بعد پھر ایک معاملہ الگ بات ہوتی ہے. اس میں کافروں کو ڈریس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم لوگوں نے جو خانہ کعبہ کی چادر پکڑ کے دعائیں مانگی تھی کہ ہم میں سے جو زیادہ طاقتور ہے, زیادہ جو ہے وہ اسمارٹ ہے, اور جو ہے زیادہ حق پر ہے, اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرنا. آپ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی, مشرکوں کی دعا قبول کی, کیونکہ ان کو اس بات کا حتمی یقین تھا, پکا جس کو کہتے ہیں نا ایمان تھا, کہ ہم ہی حق پر ہیں, کیونکہ ہم جو ہے وہ ایک بہت ہی فورسفل طاقتور قبیلہ رہے ہیں, اور ہماری جو ٹرائبز ہیں وہ سکسیسفل رہے ہیں, ہمارے اقدامات اور ہمارے اسٹریٹجیز ہمیشہ کامیاب رہی ہیں, تو ہم ہی حق پر ہیں, اور ہم زیادہ ہیں تو ہم حق پر ہیں. اور بہت سارے ناصر ان کے دلوں میں تھے کہ ان کو یقین تھا کہ ہم ہی حق پر ہیں, تو انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کر مسلمانوں کے اوپر سے, یا ان چند لوگوں کے اوپر ہمیں جو ہے وہ ہمیں کامیابی دے, اس دعا کے بجائے انہوں نے یہ دعا کے لفظ استعمال کیے کہ ہم میں سے جو حق پر ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ کامیابی دے. تو اللہ نے ان کو بھی پروف کر دیا کہ دیکھو میں نے تمہاری دعا بھی سنی,
اور مسلمانوں کو بھی پروف کیا کہ تمہاری کوئی بھی جیت، کوئی چھوٹی سی بھی جو ہے وہ خوشی یا چھوٹی سی بھی جو تمہاری کوشش ہے، کوشش بھی تم جو ہے نا میری مرضی سے کر سکتے ہو. تو کسی بھی اس قسم کے دھوکے میں مت آ جانا آگے جا کر کہ تم میں کوئی جو ہے وہ اسکل اس طرح کی ہے کہ تم صرف اپنے در پہ اپنے بل پہ کامیابی حاصل کر لو. اچھا، اس کے آگے اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ اس بات کی سنوائی کرتے ہیں، اس بات کے اوپر زور دیتے ہیں کہ یقیناً 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 میں حق والوں کے ساتھ ہی ہوں. یعنی مسلمانوں کے گروہ میں بھی اگر کوئی حق میں نہیں ہے تو میں اس کے ساتھ نہیں ہوں. اور ہر ایک بندہ اپنے دلوں کے حال جتنا جانتا ہے اس سے زیادہ دلوں کے حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ساتھ میں ہمیں اس میں یہ سیکھنے کو بھی ملا کہ پڑھنے کو ملا کہ جو کفار ہیں اس میں جو ان کے سردار تھے، اور ابو جہل کا نام خاص طور پہ ہم نے پڑھا کہ وہ ایک اس بات کے دھوکے میں مسلسل رہا کہ ہم ہی حق پر ہیں اور ہم طاقتور ہیں، اور محمد جو ہے وہ بہک گیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ بہک گئے. تو وہ اس بات کے کانفیڈنس میں، اس بات کے پرائڈ میں بہت زیادہ ڈوبا ہوا تھا، اور اس کی وجہ سے اس نے بھی یہی دعا کی تھی خانہ کعبہ کی چادر پکڑ کے کہ اللہ پاک ہم کو جو ہے وہ ہم میں سے جو ہم دو لشکر جو جا رہے ہیں جنگ کرنے کے لیے، اس میں اس کو کامیاب کر جو حق پر ہے. اس کو بات کا بہت یقین تھا کہ ہم ہی کامیاب ہونے، لیکن ایسا نہ ہوا، بلکہ جو حق پہ تھا وہی کامیاب ہوا. اور وہ جو کامیابی تھی وہ بھی اللہ پاک کی اپنی مرضی، اپنی استطاعت اور اپنے جو ہے طاقت کے بلبوتے پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جتوایا. اور اس بات کی یقین دہانی بھی جیتنے والوں کو کروا دی کہ اگلے قدم رکھنے سے پہلے اس بات کی دل میں ٹھان لو کہ جیت تمہاری طرف سے نہیں ہے، اور جیت اور ہار جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھی گئی ہوتی ہے. اچھا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ابو جہل نے کلام کیا تو اس پہ بھی ابو جہل کے دل میں بھی یہی بات آئی کہ اچھا یہ کیا کہتے ہیں، اللہ پاک نے میری دعا سنی، جو میں نے دعا کی تھی وہ میری سنی. لیکن اب جب ہار دیکھی تو اس کو یقین ہو گیا کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ معاملات ہمارے حق میں غلط ہوئے ہیں، اللہ پاک نے غلط کر دیے. اس کا جو تکبر تھا وہ اور بڑھ گیا، اور اس نے اس بات کی اپنی سرکشی میں وہ آگے بڑھ گیا. یعنی اس کا جو ایروگنس والا ایلیمنٹ تھا وہ ایکسپیڈائٹ کر گیا، ٹھیک ہے نا، نہ کہ اس کا الٹ ہونا چاہیے تھا کہ اس کے سامنے اللہ نے اس کو ثبوت کے طور پہ پیش کر کے دکھا بھی دیا، پھر بھی وہ ہر درمی میں رہا کہ اپنی اس ایروگنس کے ساتھ ہر درمی میں رہا کہ نہیں، یہ تو ہمارے ساتھ کچھ غلط ہو گیا کہ ہم تو زیادہ تھے، ہم طاقتور تھے، ہم کیسے ہار گئے. اس بات کا غرور اس کا جو ہے وہ قائم رہا. اچھا، اور اس میں ہم جو ہے وہ آگے چل کے جو ہم پڑھیں گے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس بات کو پروف کر رہے ہیں اینجلس کی جو ہیلپ کرنا، ملائکہ کے ذریعے مسلمانوں کی جو ہیلپ کرنا، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ یہی پروف کریں گے کہ یہ بھی تمہارے بس کی بات نہیں تھی، اگر میں نے مدد نہ کی ہوتی تو تم یہ کام بھی نہ کر پاتے. اور ہمیشہ بس یہ بات یاد رکھنی ہے کہ وکٹری کمز فرام only Allah, only from Allah. This is the core message of this surah in these ayahs. اور آگے جا کے اللہ پاک ایک بہت اور اہم بات بتا رہے ہیں آیا نمبر 21 میں کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم سننے والوں میں سے، جو ترجمہ میں ہم نے پڑھا نا کہ ہم پہلے تو اللہ تعالیٰ اس بات کی تنبیہ کر رہے ہیں کہ سننے والوں میں سے ہو جاؤ، ٹھیک ہے، اور اگر تم یہ دعویٰ کرنے لگ جاؤ کہ ہاں ہاں ہم سنتے ہیں، ہاں جی بالکل ہم سننے والوں میں سے ہیں، تو پھر اس طرح کے دعوے مت کیا کرو، کیونکہ سننے والا جب تک اس کو عمل میں نہیں لے آتا تو وہ کافروں کے طریقے پہ ہے. یعنی کہ کافر بھی تو سنتے ہی ہیں نا، قرآن تو کافر بھی سنتے ہیں، کہیں نہ کہیں سن ہی لیتے ہیں، لیکن وہ عمل تو نہیں کرتے، اس بات پہ یقین تو نہیں کرتے. تو ہم میں اور ان میں فرق نہ ہوا نا کہ اگر ہم قرآن سنتے بھی اور عمل نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ اس بات کی تنبیہ کر رہے ہیں کہ یہ دعویٰ کبھی نہ کرنا کہ تم نے سن لیا. سننے کا مطلب جو اللہ پاک لیتے ہیں
کہ تم نے سن لیا, اس کو پروسیس کر دیا, اس کو عمل میں لے کے آ گئے اور اس کو اپنی عادت بنا لی, اس حکم کو اپنی عادت بنا لی. تو اگر تم اس بات کے دعوے کرتے ہو تو تم ایک طرح سے حق پہ نہیں ہو. تو ہمیں بھی اس بات کو, ٹھیک ہے ہم اللہ کے سارے احکام نہیں مانتے, لیکن اس بات کا سبق ضرور لے کے جا سکتے ہیں ان آیات سے, کہ کم از کم کلیم نہ کریں کہ ہمیں قرآن ہم نے سیکھا ہوا ہے اور ہمیں آ گیا, چاہے ہم نے 20 سال 25 سال لگا دی ہوں, 30 سال لگا دی ہوں, لیکن ہم کہیں نہ کہیں اس چیز کو کہاں پر لیک کرتے ہیں, ہمیں اس چیز کو ڈھونڈتے رہنا ہے کہ ہم کہاں لیک کرتے ہیں. ہمارے جو مائنس پوائنٹس ہیں یا جو ہمارے ایکشن پوائنٹ جو ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں کرنے چاہیے اور ہم نہیں کر رہے, ہمیں غور اس طرف رکھنا ہے, اپنا دھیان اس طرف رکھنا ہے, نہ کہ ان دعووں میں اتراتے پھرنا ہے کہ ہم نے قرآن سیکھ لیا, اور یہ تو ہماری کتاب ہے اور ہم نے اس کو سیکھ لیا یا ہم نے اس کو عمل بھی کر لیا. نہ, ہم نے اس کو مکمل طور پہ سن کے, مکمل طور پہ عمل کر کے کوشش میں لگے رہنا ہے, یہ دعوے پہ آنا ہی نہیں ہے ہمیں. تو ان آیات کا جو میسج تھا وہ بہت خوبصورت رہا, کہ ایروگینس سے بچنے کی ٹپس سمجھ لیں ہمیں یہاں سے مل رہی ہیں. اور ایک اور چیز اہم, کہ کبھی بھی جو ہے وہ ڈکلیریشنز یا اپنے ورڈز کا چناؤ یا اپنے دل کی جو ایک مضبوطی اور سختی ہوتی ہے, اس پہ کس چیز سے آپ تالا لگا رہے ہیں. مطلب ٹھیک ہے, دل پہ اگر آپ کو بہت زیادہ جو ہے اوور ویلمنگ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ بہت اللہ کے قریب ہو گئے ہوئے ہیں اور آپ بہت جذباتی ہو رہے ہیں اس معاملے میں کہ آپ کو یقین ہے کہ آپ اللہ کے بہت قریب ہو گئے, تب بھی اپنے اندر ایک سیلف ڈاؤٹ کا انسر ضرور ساتھ رکھنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں میرے پاس ابھی بھی امپروومنٹ کی گنجائش ہے. کیونکہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کر رہے ہیں تو ہماری کیا حیثیت رہے گی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا ہے ہمیں, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اللہ تعالیٰ اس بات کی تنبیہ کر رہے ہیں کہ جیت میری طرف سے تھی. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لیول تک آنے کی کوشش کریں, اپنے ان غلط دعووں سے, اپنی اس دل کی بیماری سے نجات حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں. چلیں اب آیت نمبر 22 سے, جی آیت نمبر 22 سے آپ سسٹر آپ کنٹینیو کیجیے گا. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ رابعہ, جزاک اللہ, بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا اس کو. اب آگے کی 3 آیتیں فاطمہ ایکسپلین کریں گی. تو فاطمہ آپ یہاں پہ اویلیبل ہیں تو آپ اپنا پارٹ سٹارٹ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 22 میں ہمارے پاس ہے کہ جیسے پہلے ہے نا لفظ کہ ان شر الدواب, اس کا مطلب ہے کہ بے شک سب جانوروں میں سے بدتر. اب جب اللہ پاک نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا ہے تو ان کو ایک مین کوالٹی دی ہے, ان کو عقل دیا, ان کو انالیسس کرنے کی طاقت دی ہے. اب جب انسان ہے وہ دنیا میں آ رہا ہے, اور انسانوں اور جانوروں میں نا جو ڈفرینشیٹ ان کو کرواتی ہے انسانوں کو, وہ یہ کہ جو جانور ہوتے ہیں وہ عقل نہیں رکھتے, وہ سوچ سمجھ نہیں سکتے, لیکن انسانوں میں یہ ان کو ایک کوالٹی دی گئی ہے کہ وہ عقل رکھتے ہیں اور وہ انالیسس کر سکتے ہیں, وہ سوچ سکتے ہیں اور وہ اچھے برے کا اندازہ لگا سکتے ہیں. جو کھانا پینا جو ہے اور اپنے گھر وغیرہ بنانا وہ سب جانور بھی کرتے ہیں, لیکن انسانوں کو یہ کوالٹیز دی گئی ہیں کہ وہ ایک چیز کو اگر ان کے سامنے کوئی بھی چیز کوئی بتا رہا ہے یا کوئی بھی چیز پیش کی گئی ہے تو انسان جو ہے نا وہ اپنی عقل استعمال کرتے ہیں, وہ اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں, اور انہوں نے انالیسس کرنا ہوتا ہے کہ جو بھی ہمیں بات بتائی جا رہی ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. تو انسانوں کو نا یہ کوالٹی دی گئی ہے کہ انہوں نے عقل سے کام کرنا ہے, اور اگر ان کے پاس کوئی بھی بات لے کر آتا ہے تو انہوں نے اس کو دیکھنا ہے کہ وہ ٹھیک بھی بتا رہا ہے یا غلط بتا رہا ہے. پھر یہ بات آ جاتی ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک دیا, اور قرآن انسانوں کو دیا پڑھنے کے لیے دیا, اور قرآن میں بہت ساری چیزیں ہیں اور اس میں عقل شعور کرنے کا ہی تو کہا گیا نا, قرآن پہ غور کرنا ہے اور اس میں سے زندگی کس طرح گزارنی ہے وہ سارے پوائنٹس انسان نے پڑھنے ہیں, سمجھنے ہیں, اور ان کو کہنے کے ایکسٹریکٹ کرنا اور اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا ہے. اب یہ کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو
بے شک کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یا چلو جو مسلمان نہیں بھی ہیں، اگر وہ قرآن نہیں پڑھ رہے، قرآن نہیں پڑھ رہے اور اسلام کی باتوں کو نہیں پڑھ رہے، وہ اپنی عقل استعمال ہی نہیں کر رہے، وہ جیسے قرآن کو بس گھر میں جا کے رکھ دیا. اگر یہ بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ کے پاس قرآن ہے آپ اسے پڑھیں، سمجھیں، اپنی عقل استعمال کریں. کچھ ایسے لوگ جو قرآن نہیں پڑھ رہے ہوتے، وہ کچھ غور و فکر ہی نہیں کرتے کہ اس میں ہمیں کہا کیا جا رہا ہے اور اللہ پاک ہمیں کیا بتا رہے ہیں. تو اس طرح کے جو لوگ ہیں نا، جو اپنی عقل استعمال ہی نہیں کر رہے، اور جو بات اللہ پاک نے انسان کو بتا دی ہے وہ گونگے بہرے کا مطلب آ جاتا ہے. وہ ویسے تو نارملی اپنی لائف میں سن رہے ہوتے ہیں، بول رہے ہوتے ہیں. ادھر گونگے بہرے کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کے پاس قرآن کی آیتیں لے کے آئی جاتی ہے نا، یا قرآن کا کوئی حکم بتایا جاتا ہے کہ یہ حرام ہے کام اسلام میں، یا اس کام کے بارے میں اللہ پاک نے منع فرمایا ہوا ہے، وہ اس بات، جو لوگ ہیں وہ اس بات پہ بالکل ہی کوئی امپورٹنس نہیں دیتے، اور ایسے ایکٹ کرتے ہیں جیسے وہ سنتے ہی نہیں ہیں یا انہیں کوئی عقل ہی نہیں ہے. اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کو اللہ پاک نے بہرے اور گونگے کہا ہے، جن کو عقل نہیں ہے. وہ اپنی عقل جو ہے وہ اسلام کے کسی بھی فیلڈ میں استعمال ہی نہیں کرتے، اور اگر ان کو کوئی اسلام کی بات بتائی بھی جا رہی ہوتی ہے، وہ بالکل اس کے اگینسٹ اپنی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں اور سوچنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. اب قرآن پاک میں نا اللہ پاک نے ہمیں بہت سی ہنٹس دیے ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں قرآن پاک میں موجود ہیں کہ جب انسان انالیسس کرنا شروع ہوتا ہے نا، وہ سوچنا ذرا شروع ہوتا ہے، تو اس کو پتہ لگتا ہے کہ اللہ پاک نے اتنی ساری جو چیزیں ہیں، جو سائنس ہے، جو لوگ ہیں وہ اب جا کے اسے ڈسکور کر رہے ہیں. تو اگر جو مسلمان ہوتا ہے نا وہ عقل رکھتے ہیں، ہر انسان عقل رکھ رہا ہے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایسی کیا بات ہے کہ جو نان مسلمس ہیں وہ اتنی ڈسکوریز کر رہے ہیں. حالانکہ مسلمانوں کے پاس قرآن ہے اور وہ اسے سمجھ کے پڑھیں. اگر مسلمان جو اسے سمجھ کے پڑھیں گے نا تو وہ زیادہ ڈسکوریز کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے ساری باتیں قرآن پاک میں بتائی ہیں. زندگی کیسے گزارنی ہے، ہر طرح کا جو بھی آپ کا جو بھی لائف سٹائل ہے نا، وہ قرآن پاک سے ہم انسانوں کو رہنمائی مل سکتی ہے. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی عقل استعمال کریں. اگر عقل استعمال نہیں کریں گے، ہمارے پاس کوئی بھی حکم آ رہا ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جیسے شراب منع ہے اور میوزک حرام ہے اور فری گیدرنگ محرم سے بالکل فری انٹریکشن، یہ سب منع ہے اسلام میں. تو اگر کوئی شخص اس طرح کہہ رہا ہے، اپنی عقل استعمال نہیں کر رہا، سوچنے کی زحمت نہیں کر رہا، اور وہ یہ کہے کہ ساری اسلام کی جو بھی اللہ پاک نے اس کو بتا دیا، لیکن وہ پھر بھی اس طرح ایکٹ کرے کہ ناقلی کا مظاہرہ کرے اور بہرے گونگے کی طرح ایکٹ کرے، یعنی کہ وہ بالکل ہی اللہ پاک کی سارے احکام کو نیگلیکٹ کر دے، تو وہ اسی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. کہ ان کے پاس اللہ پاک نے قرآن دے دیا ہے، اللہ پاک نے سارے احکامات دے دیے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس طرح ایکٹ کر رہے ہیں کہ وہ اسے سمجھنے کی ہی کوشش نہیں کرتے. اور اگر ان کو کوئی سمجھاتا ہے، کوئی بات بتاتا ہے، تو پھر بھی وہ لوگ اس طرح ایکٹ کرتے ہیں کہ جیسے ان کو کوئی عقل نہیں ہے، اور وہ بالکل اللہ پاک کے احکامات کو نیگلیکٹ کر دیتے ہیں. اب جیسے کہ اللہ پاک سورہ نمبر 21 میں بتا رہے ہیں کہ ڈو دا بلیورز ناٹ ریئلائز دیٹ دا ہیونز اینڈ دا ارتھ ویئر ونس ون mass, then we split them apart and we created from water every living thing, will they not then believe. اب ایک ہی آیت میں آیت نمبر 30 ہے جس میں اللہ پاک نے ہمیں دو باتیں بتا دی ہیں کہ ڈو دا ڈسبلیورز کو کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ جو ہیونز ہیں، ارتھ ہیں، وہ پہلے ایک ہی میس تھے، وہ ایک ہی تھے، لیکن پھر اللہ پاک نے ان کو سپلٹ کر دیا. ایک بات یہ ہو گئی، اور دوسری بات کہ اینڈ وی کریٹڈ فرام واٹر ایوری لیونگ تھنگ ول دے ناٹ دین بلیو. ہم نے ساری مخلوقات کو پانی سے بنایا. اب ہمیں جیسے انسانوں کو آ کے سائنٹسٹ وغیرہ اب ڈسکور کر رہے ہیں کہ جو انسان کا جو بیسک اسٹرکچر ہوتا ہے نا، وہ ایک سیل پہ بنتا ہے. جو سیل ہیں وہ آگے ٹیشوز وغیرہ پہ بنتے ہیں، وہ مطلب کہہ لیں انہی سیل کی گروتھ ہوتی رہتی ہے تو وہ ایک انسان کی شکل بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ایک ہی سیل لینا، اس ایک سیل میں 80% تک تو واٹر ہوتا ہے. اور جو ایک بیبی کی برتھ ہوتی ہے وہ پہلے تو ایک ایگ اور سپرم کے ملنے سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب پانی سے ایک انسان بنتا ہے، اور ایک سیل میں بھی 80% تک واٹر ہے. یہ سائنٹسٹ نے اب جا کے فائنڈ کیا ہے. تو اللہ پاک ہمیں قرآن میں پہلے ہی بتا رہے ہیں. تو اگر جو انسان ہے وہ عقل رکھتے ہیں تو وہ
نئی ڈسکوریز کریں گے، اور اگر وہ قرآن اپنی عقل کو استعمال کریں گے اور ساتھ قرآن کو بھی پڑھیں گے نا، قرآن پاک پڑھنے میں بھی اپنی عقل استعمال کریں گے، تو ان کو قرآن سے بھی ہیلپ ملے گی. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو بھیجا ہے نا، یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے اور انسان کو بھی اللہ نے ہی بنایا، اور جو اس کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے وہ سب اللہ جانتے ہیں، اور انہوں نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، دنیا انہوں نے بنائی، اور کیسے رہنا ہے وہ سب طریقہ اللہ پاک نے قرآن میں بتا کر بھیجا ہے. اور اس میں جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں جو ابھی انسانوں سے ہڈن ہیں، جو پہلے ہڈن تھیں، اللہ پاک نے بہت سے راز ہیں جو قرآن میں رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے لیے چاہیے انسان کو کہ وہ اپنی نالج کو استعمال کرے اور اپنا کچھ تو دماغ اور عقل استعمال کرے نا، تاکہ وہ غور کر سکے. اگر انسان سچے دل کے ساتھ کچھ کوشش تو کرے گا نا کہ میں اللہ پاک کا کلام سنتا ہوں، سمجھتا ہوں، تو وہ کہیں نہ پروگریس کرتا ہے. لیکن اگر ایسے لوگ ہیں نا جو پہلے سے ہی یہ سوچ کے بیٹھے کہ ہم نے کوئی علم حاصل نہیں کرنا اور قرآن کو تو ہم نے سمجھنا ہی نہیں ہے، اور یہ تو بزرگوں کی کتاب ہے، مطلب یہ ہمارے جو بزرگ تھے وہ پڑھتے تھے، ہم تو بڑی کول جنریشن ہے، ہم نہیں پڑھیں گے. تو اس طرح کے جو لوگ ہیں نا جو بالکل قرآن کو نیگلیکٹ کر دیتے ہیں اور اپنی گونگے بہروں کی طرح ایکٹ کرتے ہیں اور اپنی عقل استعمال نہیں کرتے، تو وہ لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اب ہمارے پاس جو ہے نا آیت نمبر 23 میں ہمارے پاس ہے کہ اور اگر اللہ ان میں کچھ بھلائی جانتا تو انہیں سنا دیتا، اور اگر سنا دیتا جب بھی انجام کار منہ پھیر کر پلٹ جاتے. اب جو ہے نا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اور اگر اللہ ان میں کچھ بھلائی جانتا. بعض مفسرین نے فرمایا کہ اہل مکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمائش کرتے تھے کہ آپ ہمارے سامنے کسا کو زندہ کر کے دیں، کیونکہ وہ بابرکت بزرگ تھے، اور اگر انہوں نے آپ کی نبوت کی گواہی دے دی تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. اور اس کے بعد نا یہ کہ اللہ پاک تو جانتے تھے نا کہ وہ لوگ جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں گے، ان کے دلوں میں ایکچولی چل کیا رہا ہے. پھر یہ کہ اگر اللہ پاک نے کسا کو زندگی دے دیتے اور وہ زندہ ہو جاتا، وہ نبوت کا گواہی بھی دے دیتا، تو یہ بات تھی کہ وہ لوگ ہو سکتا تھا کہ پھر بھی نا ایمان نہ لاتے. اور اللہ پاک جو تھے وہ ان کے دلوں کو جانتے تھے، اور اسی لیے بھی کہ وہ اللہ پاک جو تھے وہ ان کے دلوں کے حال کو جانتے تھے کہ یہ لوگ بعد میں بھی جو ہیں وہ ایمان نہیں لانے والے. اب یہ کہ ہمارے یہاں نا کچھ لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ ہم اگر جو اللہ پاک جو سب کچھ جانتے ہیں نا، تو اگر ہم کوئی گناہ کر بھی رہے ہیں تو وہ بھی اللہ پاک جانتے ہیں، اگر اللہ پاک چاہتے تو ہم یہ گناہ کرتے ہی نا. یہاں یہ بات آ جاتی ہے کہ اللہ پاک آپ کو جانتے ہیں کہ اگر اللہ نے آپ کو موقع دیا بھی نا کہ آپ اس گناہ سے ہٹ جائیں تو آپ پھر کیا ایکٹ کریں گے. اگر ایک مسلمان ہے وہ غلط راستے پہ جا رہا ہے اور اللہ نے اسے ایک موقع دیا تھا کہ یہاں سے ہٹ جاؤ، لیکن پھر بھی اس نے وہی راستہ اپنایا جو غلط کی طرف جا رہا تھا، تو وہ تو انسان نے خود اپنے لیے چوز کیا نا غلط پہ ہی جانا. تو اگر انسان یہ کہے کہ میں جو بھی کر رہا ہوں، میں جو بھی گناہ کر رہا ہوں، میرے لیے اللہ نے یہی رکھا ہے، یہی میری قسمت میں ڈالا، تو یہ بات غلط ہے. اللہ جو ہے وہ انسان کے دلوں کو جانتے ہیں. اللہ پاک کو معلوم ہے کہ اگر میں اس پہ یہ کنڈیشن رکھوں گا، اس کے سامنے اگر کوئی ٹرائل آئے گا بھی نا، تو یہ اس کو پاس کرے گا یا فیل کرے گا. اور انسانوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جو بھی میں گناہ کر رہا ہوں وہ اللہ پاک میرے سے کروا رہے ہیں. اس طرح کی بات نہیں ہے. جو انسان گناہ کرتا ہے، جو وہ اپنے پہ ظلم کر رہا ہے نا گناہ کر کے، وہ انسان خود کرتا ہے. انسان کو اللہ نے عقل دی ہے اور وہ انالیسس کر سکتا ہے کہ کیا بات ٹھیک ہے، کیا بات غلط ہے. تو جو انسان غلط کر رہا ہوتا ہے وہ خود کر رہا ہوتا ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک نے اس کے لیے لکھ دیا تھا کہ وہ یہ گناہ کرے گا. اللہ پاک نے اسے عقل دی تھی، وہ اس عقل کو استعمال کر کے گناہ سے ہٹ سکتا تھا. اور اللہ پاک جو ہے نا وہ جانتے ہیں دلوں کے حالات. تو اگر اللہ پاک ان جو سارے لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے دلوں میں کہ تھوڑی سی بھی بھلائی دیکھتے نا، کہ یہ لوگ جیسے میں ان کو راہ راست پہ لاؤں، راہ راست پہ لاؤں گا تو یہ آگے جا کے صحیح اور اچھے نیک کام کریں گے، تو اللہ پاک ان کو راہ راست پہ لا سکتے تھے. لیکن اللہ پاک کو تو معلوم ہے نا کہ جو لوگ کافر وغیرہ ہیں وہ ان کے دلوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے. تو یہ ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ انسانوں کے دلوں کو جانتے ہیں، اور اگر وہ کچھ بھی بھلائی دیتے تو اللہ پاک کو معلوم ہے کہ وہ لوگ کتنی بھلائی کرنے والے ہیں. نیکسٹ آیت نمبر 24 میں ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، مطلب کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر حاضر ہو. اس آیت میں
واحد کا صیغہ ہے دعا، اس لیے ذکر کیا گیا ہے، اس لیے نا یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کا ہی ذکر کیا گیا ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بلائیں تو ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا ضروری ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ لگ رہا ہے۔ اور یہ کہ ایک دفعہ نا بخاری شریف میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو سعید بن مولا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، لیکن آپ کے بلانے پر حاضر نہ ہوا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر حاضر ہو جایا کرو جب وہ تمہیں بلائیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہے جو ہمارے پاس ترمذی کی حدیث میں موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبا بن کعب رضی اللہ عنہ کی طرف تشریف لائے اور انہیں آواز دی کہ اے عبا۔ حضرت عبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا لیکن کوئی جواب نہ دیا، پھر مختصر نماز پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعلیکم السلام۔ اے عبا، جب میں نے تمہیں پکارا تو جواب دینے میں کون سی چیز رکاوٹ بنی؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے قرآن پاک میں یہ نہیں پایا کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی دیتی ہے۔ اب یہاں پہ یہ بھی ہے کہ لما یحییکم، اس چیز کے لیے جو تمہیں زندگی دیتی ہے۔ اب زندگی دیتی ہے نا، اس میں ہمارے پاس قرآن بھی آ جاتا ہے اور شہادت بھی استعمال کی جا سکتا ہے، اور جہاد کا بھی کچھ مفسرین نے بتایا کہ زندگی دینے والی چیز کے بارے میں یہ کہ وہ قرآن ہے، کیونکہ اس سے دلوں کی زندگی ملتی ہے۔ جو انسان قرآن پڑھتا ہے وہ انسان الگ ہے اس انسان سے جو قرآن نہیں پڑھتا۔ قرآن جو ہے وہ انسان کو ساری لائف سٹائل کیسے گزارنی ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے اور رہنمائی دیتا ہے۔ تو اگر ایک انسان ہے نا وہ قرآن پڑھتا ہے، اسے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتا ہے، تو وہ جو ہے وہ اسلام کے اکارڈنگ اپنی لائف سٹائل کو لے کر چلتا ہے اور وہ ایک زندہ انسان کے طور پر ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایک انسان ہے وہ قرآن نہیں پڑھ رہا، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے جو زندگی ہے، جو اسلام کے اکارڈنگ زندگی ہے، اس نے گزارنی کیسے، جو اسے یہ نہیں پتا ہوگا تو اس کی جو بھی کہہ لیں اس کی زندگی ہوتی ہے وہ ان لوگوں جیسے نہیں ہو سکتی جو قرآن پڑھ کے اپنی لائف چلا رہے ہیں۔ تو زندگی دینے سے مراد ہمارے پاس یہاں پہ قرآن بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ نے کہا ہے کہ وہ چیز جہاد ہے، کیونکہ اس کی بدولت اللہ تعالیٰ ذلت کے بعد عزت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ کہ کچھ مفسرین نے بتایا کہ وہ چیز جہاد ہے کیونکہ شہداء اپنے رب عز و جل کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ دین آیت نمبر 25 میں ہمارے پاس ہے کہ اور اس فتنے سے ڈرتے رہو جو ہر کس تم میں خالص ظالموں ہی کو نہ پہنچے گا، اور جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اب وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اور اس فتنے سے ڈرتے رہو۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس بات سے ڈرایا تھا کہ بنو آدم اور ان کے دلوں کے درمیان اللہ تعالیٰ حائل ہے، اور اس آیت میں اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو فتنوں، آزمائش اور عذاب سے ڈرایا ہے کہ اگر ظالموں پر عذاب نازل ہوا تو وہ صرف ظالموں تک ہی محدود نہ رہے گا، بلکہ نیک و بد سب لوگوں پر یہ عذاب نازل ہوگا۔ اب ہمارے جیسے ملک کے حالات دیکھیں کہ اس میں جیسے ہم لوگ ہیں نا، جیسے کہہ لیں کہ اسٹوڈینٹس وغیرہ ہیں وہ ابھی کچھ ایکٹ نہیں کر پا رہے، لیکن آپ کے پاس کہہ لیں کہ ایسی ریگولیٹری باڈیز موجود ہیں کہ اگر کوئی بھی ویسٹ کی طرف سے کوئی بھی ایجنڈا آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اسے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں یا پھر اسے ریجیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی بہت سی ہمارے پاس ایکٹیویٹی چل رہی ہیں جو ہمارے پاس ویسٹ وغیرہ سے آ رہی ہیں، جو مسلم کنٹری ہے پاکستان، اس میں کہہ لیں کہ بے حیائی پھیلانا چاہ رہے ہیں، جو LGBTQ وغیرہ کا سارا ایجنڈا چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن جو ہم ہیں تو سارے مسلم ممالک نا، ہم مسلم ملک ہیں سارے، اس میں میجورٹی مسلمانوں کی ہے، مسلم کنٹری ہی ہے پاکستان۔ تو اگر کچھ لوگوں کو کی وجہ سے یہاں پہ کسی بھی قسم کی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوں گی جو گناہ کے کاموں میں آتی ہے، اگر یہاں پہ کسی بھی طرح کے
شراب کے خانے وغیرہ کھلیں گے اور کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹیز ہوں گی نا جو گناہ کی طرف لے کے جاتی ہیں، تو کچھ لوگ ہیں نا جو وہاں پہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کروا رہے ہیں، لیکن جو میجورٹی مسلمان لوگ ہیں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جتنا کوشش کر سکتے ہیں نا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ یا کہیں بھی، وہ کوشش کریں اور ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کریں. جو ہم جس طرح بھی پارٹ لے سکتے ہیں ان سب کو روکنے کے لیے، اگر جیسے ہم گھروں میں ہیں گھروں پہ رہ کے جو کر سکتے ہیں، اور اگر کسی اتھارٹی میں ہیں آپ کسی بھی پوسٹ پہ ہیں، اگر آپ جو اپنے طرف سے کر سکتے ہیں ہمیں یہ کرنا چاہیے، کیونکہ ان سب چیزوں کا جو پھر اثر ہوتا ہے نا پھر سارے ملک پہ ہوتا ہے. اور دین ہمارے پاس یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو حکم فرمایا ہے کہ وہ اپنی طاقت و قدرت کے مطابق برائیوں کو روکیں اور گناہ کرنے والوں کو گناہ سے منع کریں. اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو عذاب ان سب کو عام ہوگا اور خطا کار اور غیر خطا کار سب کو پہنچے گا. اب یہ کہ اس آیت سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ جو قوم قدرت کے باوجود بھی برائیوں سے منع کرنا چھوڑ دیتی ہے اور لوگوں کو گناہوں سے نہیں روکتی تو وہ اپنے اس طرح کے فرض کی شامت میں مبتلا عذاب ہوتی ہے. پھر یہ کہ ہمارے پاس ایک حدیث ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مخصوص لوگوں کے عمل کی وجہ سے عذاب عام نہیں کرتا جب تک کہ عام طور پر لوگ ایسا نہ کریں کہ ممنوعات کو اپنے درمیان ہوتا دیکھتے رہیں اور اس کے روکنے اور منع کرنے پر قادر ہونے کے باوجود اس سے نہ روکیں، نہ منع کریں. جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب میں عام و خاص سب کو مبتلا کر دیتا ہے. پھر ہمارے پاس ابو داؤد کی بھی حدیث ہے جس میں حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ کسی قوم میں جو شخص گناہوں میں سرگرم ہوا اور وہ لوگ قدرت کے باوجود اس کو نہ روکیں تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے ان لوگوں کے مرنے سے پہلے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. اور ہمیں ان آیات میں یہ پتہ لگ رہا تھا کہ ہم جو مسلمان ہیں وہ اگر عقل وغیرہ رکھتے ہیں تو قرآن میں جو بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے، کوئی بھی ہمیں بات بتائی جا رہی ہے، ہم اسے دیکھیں کہ یہ قرآن میں موجود ہے بھی یا نہیں، یا یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی بھی ہے یا نہیں. آج کل نا بہت سا اس طرح کی ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے سے کوئی بات لکھ دیتے ہیں اور اپنے اس پہ ریفرنس لگاتے تھے قرآن کا یا پھر حدیث کا. تو ہمیں ویریفائی کرنا چاہیے، اور اگر اس طرح کے کوئی پوسٹ وغیرہ کوئی بھی آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر ہوئی ہے نا کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی ریفرنس نہیں لکھا ہوتا، بس یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، تو اس کا ریفرنس دیکھنا چاہیے کہ اسے پوچھنا چاہیے. اگر آپ کہیں سوشل میڈیا پہ آپ نے یہ پوسٹ وغیرہ پڑھی ہے تو وہاں پہ کمنٹ کریں اور جس طرح بھی پوچھ سکتے ہیں اس سے پوچھیں کہ اس بات کا کیا ریفرنس تھا، تاکہ لوگوں تک بھی آگے جو بھی انفارمیشن ہے وہ نہ جائے. اور ہم کوئی بھی بات اسلام میں انویٹ نہیں کر سکتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹ بھی نہیں کر سکتے. ہم کوئی بھی ایسی بات ہے جو ہم اس طرح نہیں کر سکتے نا کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا، مجھے لگتا ہے ایسا فرمایا، یا مجھے لگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا. تو ہمیں جو بھی بات بتائی جائے، ہمارے فیملی میں بھی کوئی بتا رہا ہے نا اگر، یا پھر ہم نے کسی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ کوئی چیز پڑھ لی ہے تو ہم نے اس کا ریفرنس مانگنا ہے. اب ہمیں یہ پتہ لگ چکا ہے نا کہ ہم نے بغیر ریفرنس کے کوئی چیز نہیں پڑھنی اور یقین کرنی، تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اگر ہم ایسی کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، کوئی چیز پڑھ رہے ہیں، تو ہم وہاں پہ ایٹ لیسٹ کمنٹ تو کر دینا کہ اگر جتنے لوگ آئیں گے ان کو پتہ لگتا رہے گا. اور پھر یہ بات آ جاتی ہے کہ اگر ہم لوگوں کو کسی بھی ایسی بات کو بتایا جا رہا ہے نا کہ اسلام سے جو بھی ریلیٹ کر دی گئی ہیں جسے ہم بدعت کہتے ہیں، تو جو بھی ایکٹیویٹی ہے نا ہم عقل رکھتے ہیں نا، ہم نے یہ خود اس کے بارے میں سرچ کرنی ہے کہ یہ بات اسلام میں ہے بھی یا نہیں. جو بھی اسلام میں انوویشن کر دی گئی ہے وہ بدعت ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ہوتا بلکہ اس کا الٹا گناہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے وہ اسلام میں خود ایجاد کر دی گئی ہوتی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ جو سنی سنائی باتیں ہم تک چلی آ رہی ہیں ہم نے بس اسی پہ ہی ایکٹ کرتے رہنا ہے کہ ہماری فیملیز ہم سے ناراض ہوں گی تو معاشرہ ہمیں کیا کہے گا. لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھنا، ہم نے وہی دیکھنا ہے کہ ہم عقل رکھتے ہیں نا تو ہم نے اس بات پہ کچھ سرچ کرنی ہے کہ یہ بات کہی گئی تھی. جیسے ہم نے میلاد کا سنا تھا، کل وغیرہ کرنے کا سنا تھا، برسی وغیرہ کا سنا تھا، تو یہ اسلام میں ہے بھی یا نہیں ہے. چالیسواں کا سنا تھا تو وہ یہ سب اسلام میں ہے یا نہیں ہے. تو ہمارا یہ ہے کہ اگر ہم پہ کوئی بھی چیز آتی ہے نا ہمارے پاس، ہم نے اس کو خود اپنی نالج استعمال کر کے دیکھنا ہے کہ کیا کیا چیزیں یہ ہیں اسلام میں یا نہیں ہے، اور اسے پھر آگے بھی بتانا. اور میری طرف سے ڈن ہو گیا. جزاک اللہ خیر.
جزاک اللہ خیر فاطمہ، بارک اللہ، بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا، حدیث کے ریفرنسز بہت اچھے دیے آپ نے. یہ 6 آیتیں جو ہمیں میسیجز دے رہی ہیں وہ ہم نے رابعہ اور فاطمہ کی زبان سے سنے، لیکن یہاں پہ جو دوسرے پارٹیسپینٹس موجود ہیں ہم چاہیں گے کہ وہ بھی اس کا حصہ بنیں، کیونکہ یہ بہت ان آیتوں میں ان سوالوں کا جواب ہے جو آج کی جنریشن کے لیے عام سوالات ہیں کہ اگر تقدیر ہے تو پھر ہمیں تو گناہ ہونا ہی نہیں چاہیے. دوسرا کہ جو عزت کے نام پہ اور مجبوریوں کی زنجیر کے نام پہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی ابھی میری بڑی عزت ہے، میں اپنے خاندان میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ غلط ہے، 40واں غلط ہے، یا ایسے نہ کرو یا اس طریقے سے نہ کرو، سود نہ لو، تو میں نہیں کہہ سکتا. تو ادھر یہاں ہمیں یہ بھی جواب مل گیا کہ آپ کی عزت، آپ کی خاندان میں جو سٹیٹس ہے، جو ویلیو ہے، اس سب سے اوپر آپ کا دین ہے. اگر آپ چپ رہے تو آپ انہی لوگوں میں کاؤنٹ کیے جائیں گے جو گناہ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ خاموش تھے، آپ کو پتا تھا، آپ نے وہ چیز صرف اپنے حد تک رکھی. تو اگر آپ سیکھ رہے ہیں تو اس کو پھیلائیں، اس کو دوسروں تک پہنچائیں کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے، لیکن جو ہمارے دین نے طریقہ سکھایا ہے اس کے مطابق، آج کے طریقے کے مطابق نہیں کہ آپ دوسروں کو صرف بلیم کیے جا رہے ہیں. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، نرمی کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ وہ باتوں کو آگے تک پہنچایا کرتے تھے، تو ہمیں بھی آگے تک باتوں کو اسی طریقے سے پہنچانا ہے کہ آنے والی نسل ہم سے ڈرے نہیں یا دین کو غلط طریقے سے نہ لے، بلکہ اس کی طرف ہمیں ایک حقیقی دین کی تصویر لے کے جانی ہے. باقی میں وجیحہ، سنبل اور عثمہ سے کہوں گی کہ اپنے اپنے پوائنٹس شیئر کریں، ان کو کیا لگتا ہے کہ یہ آیتیں ہمیں اور کیا میسیجز دے رہی ہیں. وجیحہ، آپ کچھ شیئر کریں گے؟ آپ ان میوٹ کر کے بھی شیئر کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ان میوٹ نہیں کر سکتے تو آپ ٹیکسٹ کی فارم میں بھی شیئر کر سکتے ہو، لیکن اپنے ریفلیکشنز شیئر کریں کہ آپ نے یہاں پہ جو ہم اتنی دیر سے سن رہے ہیں اس سے آپ نے کیا حاصل کیا، یا ان آیتوں سے آپ نے کون سا ایک پوائنٹ ایسا گیٹ کیا جو شاید ہماری نظروں سے رہ گیا ہو. تو عثمہ، سنبل اور وجیحہ، پلیز آپ اپنے پوائنٹ شیئر کریں. جی، میں نے کہیں ایک بات پڑھی تھی اور وہ مجھے انٹریگ کر کے مجھے اتنے میرے دل کو چھو گئی کہ قرآن از آر پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر. تو آج جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ تو پہلے کی باتیں تھیں، تو وہ پہلے کی بات وہ آج بھی وہی بات امپلیمنٹ ہوتی ہے جو پہلے امپلیمنٹ تھی، اور فیوچر میں بھی وہی امپلیمنٹ ہوگی ہر انسان کے اوپر، کیونکہ یہ ازل سے ابد تک قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل کیا تاکہ ہم اس کے اندر تدبر کریں اور اس پہ عمل کریں. تو وہ صرف وہ کل کی بات نہیں تھی یا آج کی بات نہیں، وہ ان فیوچر کی بھی بات ہے. تو جیسے آپ نے بات کی کہ ہم جو سنتے ہیں لیکن سن کر وہ کچھ بولتے نہیں ہیں، وہی نوح علیہ السلام کی قوم والی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا پہلے ان کے اوپر پھینکو جو ایمان لے کے آئے تھے، پتھر ان کا عذاب ان پر نازل کرو. کیوں؟ کہ یہ انہوں نے آگے آواز نہیں اٹھائی تھی، بات نہیں کی تھی. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو ہمیں نالج ملے ہم اس کو آگے کنوے ضرور کریں، ہم اس کو پھیلائیں ضرور. دیکھیں کوئی لیتا ہے یا نہیں لیتا یہ تو اس کی صوابدید پر ہے، ہمارا کام ہے پہنچانا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا تھا کہ آپ اپنی بات پہنچاؤ، چاہے کوئی سے مانتا ہے یا نہیں مانتا، یہ آپ کے اوپر نہیں ہے، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے. تو اصل میں فرسٹ ٹائم میرا یہ ایکسپیرینس ہے، تو شاید میں اتنا اچھا وہ نہیں کر پاؤں گی، لیکن تو اٹ واز سو گڈ. نہیں عثمہ، کوئی ایشو نہیں ہے، یہاں پہ جو بھی ہیں ہم سب لرنرز ہی ہیں، تو ہم بھی یہاں پہ سیکھ رہے ہیں، آپ بھی یہاں پہ سیکھنے آئی ہیں. جو بھی آپ کے پوائنٹس آپ شیئر کر سکتی ہیں، اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے کہ آپ اچھا کر رہی ہیں یا برا کر رہی ہیں. یہاں قرآن کی بات ہے اور قرآن سب کے لیے ایک ہی جیسا ہے، سب لرنرز ہیں. جزاکم اللہ خیر. باقی وجیحہ اور سعد بھائی اور سنبل،
آپ لوگ شیئر کریں. ایک پوائنٹ میں یہاں شیئر کروں گی کہ یہاں پہ سننے اور گونگے بہروں کا جو ذکر تھا، سن کے اور عقل کے استعمال کا جو ذکر تھا، وہی ذکر سورہ ملک کی آیت نمبر 10 میں آیا ہے کہ جو سنتے جانتے نہیں تھے ان کے حالات وہاں بیان کیے گئے ہیں. تو اس کو ہم وہاں سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ آج نہ سننے والے کل کس حالت میں ہوں گے. جی صاحب. جی جی اس میں ریفلیکشن میں دیکھیں وہ ایشو نہیں ہے، ذری بات ہے، تھوڑا بہت بعض اوقات لوگوں کو پریپ بھی کر کے آنا پڑ جاتا ہے کہ بھئی ہاں کہ ہمیں اس کے لیے پریپ کرنا ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے کوشش کریں گے پلیز باقی سارے بھی پریپ کر کے آئیں، کیونکہ ذری بات ہے اس سے بھی ایک فائدہ ہوتا ہے کہ آپ ڈفرینٹ چیزیں بتا سکتے ہیں ایزیلی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو اس میں چیزیں تھیں نا، اس میں ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور ہمارے بھی آج کل کے اندر جو دائی کے اندر ایک کانسیپٹ ہوتا نا پایا جاتا ہے، وہ ایک یہ چیز ہے کہ بھئی آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے. ٹھیک ہے. باقی اگلے بندے نے سننا یا نہیں سننا، اس پہ جو چیز ہے نا قدرت، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت رکھتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو سنانا چاہیں گے تو وہ سنا دیں گے، جن کو نہیں سنانا چاہیں گے تو وہ نہیں سنیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ ان کے اوپر ہے. ان آیات میں ہمارے پاس یہ چیز کافی حد تک جو ہمارے سامنے آئی ہے، کیونکہ بھئی کہ ان کا سننا نہ سننا جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے ہی کنٹرول کیا ہوا ہے. وہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے تو وہ بات سن لیں گے. ہم سیرہ کے اندر بھی جب ہم ان ٹاپکس کو پڑھیں گے کہ بھئی ابو لہب ہو گئے، ابو جہل ہو گئے، سارے ہو گئے، یہ کیسے کیسے دشمن نہیں. ٹھیک ہے. یہ نہیں سن سکے، لیکن انہی کے گروہ میں ایک شخص جس کا نام تھا ابو سفیان، وہ مسلمان ہو گیا. کیوں ہو گیا مسلمان؟ کیا ایسی چیز تھی جو وہ مسلمان ہو گیا؟ ٹھیک ہے. وہ بھی ہمیں پڑھنا چاہیے جب ہم سیرہ پڑھیں گے. نہیں تو میں ابھی بھی ویسے تو اس کا بتا دیتا ہوں، لیکن جب ہم سیرہ میں اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو آپ کو ضرور پتہ لگ جائے گا کہ ابو سفیان کیوں مسلمان ہو گئے. ٹھیک ہے. ایک تھے منافق، ایک مشرک تھے. ٹھیک ہے. منافق تو وہ لوگ تھے نا جو کہ پہلے انہوں نے معاہدے کی اور پھر توڑ کے چلے گئے. ٹھیک ہے. اور اس کے مشرک تھے جو کہ بالکل ہی مانتے سنتے ہی نہیں تھے. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کے دل میں کوئی نرم گوشہ تھا. ٹھیک ہے. جس طرح سے خالد بن ولید ہو گئے، وہ غزوہ بدر میں انہوں نے مسلمان کے خلاف جنگ لڑی، لیکن بعد میں وہ مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہو کے انہوں نے جب جنگیں لڑی تو وہ پھر کیسی کیسی جنگیں نہیں لڑی انہوں نے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ابو سفیان کا قصہ آتا ہے. ٹھیک ہے. جب فتح مکہ کا دن تھا نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سیرہ کے اندر پڑھتے ہیں تو وہ مکہ کے گرد جا کے وہاں پہ ایک مقام ہے، وہاں پہ وہ رکے، اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ بھئی خیمے لگا لو سارے، اور جو ہے ان خیموں کے باہر آگ لگا دو. ٹھیک ہے. اس سے کیا امپریشن کیا دشمنوں پر کہ سب کو نظر آنا شروع ہو گیا کہ بھئی ان کا تو لشکر بہت بڑا ہے. ابو سفیان کے دوست تھے حضرت عباس، ان کو وہ وہاں پہ ملے تو حضرت عباس نے انہیں کہا بھئی یہ دیکھ لو لشکر تمہارے سامنے ہی ہے، آج تم دیکھ لو، آج کوئی ٹریٹی کر لو، بچت کرا لو اپنی، کل کو تم بچو نہ بچو کوئی پتہ نہیں ہے، آج تم ٹریٹی کرا لو. وہ ان کو لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، لے کے جا رہے تھے، رستے میں حضرت عمر ملے انہیں. یہ ایک بہت ڈیٹیل واقعہ ہے، ویسے ہم جب پڑھیں گے فتح مکہ کا موقع تو وہ حضرت عمر ملے، کہتے ہیں میں ان کو مار دوں گا. تو انہوں نے کہا بھائی نہیں، یہ میرا مہمان ہے، میرا دوست ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے سے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے سے ہیں تو پھر تو میں ان کو نہیں مار سکتا، کیونکہ وہ بہت بڑا قبیلہ ہے. صحیح ہے. تو وہ چیز ہے. اس کے بعد وہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے گئے، اور وہ جو باتیں ہوئیں وہ ٹھیک ہے. تو اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے. ٹھیک ہے. اور وہ مسلمان ہونے کے بعد بھی ان سے کتنی احادیث راوی ہیں. اس سے پہلے بھی جو تھے، جب ہم شام کا بصرہ کی ہجرت دیکھتے ہیں، ادھر ابو سفیان کا رول دیکھتے ہیں، تو ان کے دل میں یہ نہیں تھا کہ میں پکا ہی مشرک ہوں، منافق ہوں، میں پکی دشمنی ہے میری. ٹھیک ہے. جہاں پہ وہ سچائی کا ساتھ ہر جگہ دیتا تھا. ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی گوئی کی بات ہو تو جو ہے وہ شیئر کرتے تھے. تو یہ چیز ہے. تو باقی اور کوئی ضرور اس میں ایڈ کرنا چاہے تو یہ ہے. تو وہ وہی بات ہے کہ کچھ لوگوں کے دلوں پہ مہر لگا دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. وہ سورہ بقرہ کے اندر ہمارے پاس جب ہم تدبر بھی پڑھیں گے تو وہاں پہ بھی ہے، یہ سمن بکمن امیون والی آیات وہاں پہ بھی ہیں. تو یہ وہی منافقین مشرکین کے لیے آتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے دلوں پہ مہر لگا دی جاتی ہے. تو یہ سورہ انفال میں بھی اسی چیز کا ڈسکس ہو رہا ہے زیادہ. جی بالکل، آپ نے صحیح پوائنٹس شیئر کیے. اب وجیہہ اور سنبل، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی اپنے پوائنٹس شیئر کریں.
کسی نے کچھ شیئر کرنا ہے؟ ثانی آپ صحیح. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله. وعلیکم السلام.